السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلبہ عزیز، یہ محاضرہ نمبر 16 ہے۔ پچھلے محاضرے میں جو فائدہ آپ کے سامنے اسکرین پر ہے کہ طلب تصور میں مسئول عنہ حمزہ سے متصل ہوتا ہے، خواہ مسند ہو یا مسند الیہ ہو یا مفعول ہو یا حال ہو۔ تو میں نے کہا تھا اس کی مثالیں ایک ایک دیکھ لیں گے تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے۔ مثلا خواہ مسند ہو تو اس کی مثال کیا بنے گی؟ اراغب انت، اراغب انت عن الامر ام راغب فیہ، اراغب انت عن الامر ام راغب فیہ۔ یہاں پہ راغب مسند ہے کہ کیا تمہاری رغبت اس میں ہے یا تم اس سے اعراض کرنے والے ہو۔ تو یہاں پر راغب کیا ہے؟ مسند ہے۔ راغب کیا ہے؟ مسند ہے۔ لہذا اے اس سے کیا ہے؟ ملا ہوا ہے۔ دوسری مثال مسند الیہ کی، اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا أَمْ زَيْدٌ، اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا أَمْ زَيْدٌ۔ مسند الیہ کی مثال، کیا تو نے یہ کیا ہے یا زید نے کیا ہے؟ اَأَنْتَ فَعَلْتَ، انت مسند الیہ ہے جو حمزہ سے متصل ہے، اے سے متصل ہے۔ مفعول کی مثال، ازیدن ضربت ام عمرن، ازیدن ضربت ام عمرن۔ تو نے کس کو مارا؟ زید کو یا عمر کو؟ یہاں پر زید مفعول بہی ہے، لہذا اے اس کے ساتھ لگا ہوگا۔ تیسری مثال حال کی ہے، اراکبن جیت، اراکبن جیت ام ماشین، تم سوار ہونے کی حالت میں آئے ہو یا پیدل آئے ہو۔ راکبن یہاں پہ حال ہے اور اے کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ فائدہ نمبر 2، اگر طلب تصور میں ام آئے تو ام متصلہ کہتے ہیں، اور طلب تصدیق میں ام آئے تو ام منقطعہ کہتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ ایک اور نوٹ لکھ لیجیے اگر لکھنا چاہتے ہیں تو، تصور میں معادل کا حذف کرنا جائز ہے۔ جیسے اسکرین پہ آپ کے سامنے مثال ہے، ازید نجح ام اخوہ، تو اخو جو معادل ہے اس کا حذف کرنا جائز ہے، لہذا کہیں گے ازید نجح اور ام اخوہ محذوف ہو جائے گا۔ اب ایک اور نوٹ جان لیجئے کہ تصدیق جملہ فعلیہ میں زیادہ ہوتی ہے
تصدیق کا استعمال جملے فعلیہ میں زیادہ ہوتا ہے اور اسمیہ میں کم ہوتا ہے۔ مثلا اعلی مسافر، اعلی مسافر۔ دوسری چیز، طلب تصدیق، جو آگے کتاب میں لکھا ہے، طلب تصدیق میں ام آئے تو اس کو منقطع کہتے ہیں۔ طلب تصدیق کے بعد ام نہیں آتا، چونکہ اس کا طلب تصدیق کے بعد معادل نہیں آتا۔ جب معادل نہیں آتا تو ام بھی نہیں آئے گا، چونکہ معادل کے ساتھ ہی ام آتا ہے۔ جیسے زید النجح ام اخوہ، اخوہ یہ اس کا معادل ہے زید کا، اور اس کے ساتھ کیا آیا؟ اس کے ساتھ ام آیا ہے۔ تو تصدیق کے بعد معادل نہیں آتا، لیکن اگر معادل آ جائے تو وہاں پر ام بھی آئے گا۔ تو ام متصلہ نہیں بلکہ اس کو منقطع کہیں گے، اور وہ بل کے معنی میں ہوگا، اور وہ کس کے معنی میں ہوگا؟ بل کے معنی میں ہوگا۔ جیسے اموتی نائن ام هو الآن واقع، کہ میری موت دور ہے، ام هو الآن واقع، بلکہ وہ واقع ہونے والی ہے، بلکہ وہ اس وقت واقع ہونے والی ہے۔ تو یہاں پر ام کس کے معنی میں ہے؟ بل کے معنی میں ہے، چونکہ یہاں پر تصدیق، طلب تصدیق کے بعد ام آ رہا ہے، طلب تصور کے بعد ام نہیں آ رہا ہے۔ اموتی نائن، موتی نائن، کیا میری موت دور ہے؟ ہاں یا نہیں ہے نا؟ تصدیق کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، نسبت کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ طلب تصدیق کے بعد ام آ رہا ہے، اس لیے یہ ام متصلہ نہیں ہوگا، بلکہ اور آگے والے کو اس کا معادل نہیں کہا جائے گا، بلکہ ام کو منقطع کہیں گے، اور وہ بل کے معنی میں ہوگا۔ آگے دیکھیے، حل صرف تصدیق کے لیے آتا ہے، جیسے حل علمتم ما فعلتم بیوسف، حل صرف تصدیق کے لیے آتا ہے، جیسے حل علمتم ما فعلتم بیوسف ہے۔ تم نے جو یوسف کے ساتھ کیا کیا تم جانتے ہو؟ کیا تمہیں معلوم ہے؟ ہاں یا نہیں؟ تو حل صرف طلب تصدیق کے لیے آئے گا، اس کے ساتھ ام متصلہ نہیں آئے گا، جیسا کہ آپ کو پیچھے معلوم ہو گیا، اس کے ساتھ ام متصلہ نہیں آئے گا۔ لہٰذا حل زید قائم، حل زید قائم ام سعید نہیں کہا جائے گا، حل زید قائم ام سعید نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سعید جو کہ مفرد ہے، سعید کیا ہے؟ مفرد ہے، ام متصلہ کے بعد واقع ہوا۔ کیسے معلوم کہ ام متصلہ کے بعد واقع ہوا؟ اس طریقے سے معلوم ہوا کہ ام متصلہ کے بعد مفرد آتا ہے اور منقطع کے بعد جملہ آتا ہے، اور یہاں پر سعید مفرد ہے۔ اس سے معلوم ہوا، اس سے بھی معلوم ہوا کہ اس سے پہلے کیا ہے؟ جو ام کیا ہے؟ متصلہ ہے، نہ کہ منقطع ہے، لہذا یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ جی، تو یہ ہو گیا حل صرف طلب تصدیق کے لیے آتا ہے۔ ایک چیز اور جان لیجئے، حل کا استعمال ایسی ترکیب میں کبھی مانا جاتا ہے جہاں حصول نسبت کے علم کا گمان ہو، جہاں نسبت معلوم ہونے کا گمان ہو، وہاں پر
حل کو لانا قبیح سمجھا جاتا ہے۔ او گمان کہاں ہوگا؟ او گمان ایسی جگہ یا ایسے جملے یا ایسی ترکیب میں ہوگا جہاں معمول مقدم ہو، جیسے حل زیدن اکرمت، حل زیدن اکرمت۔ معمول کا مقدم کرنا فعل پر متکلم کو اس کا علم ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فعل سے پہلے معمول کو ذکر کر دینا یہ غالباً کب ہوتا ہے؟ جب متکلم کو اس کا علم ہوتا ہے۔ حالانکہ حل کے ذریعے جو سوال کیا جاتا ہے تو جس چیز کا علم نہیں ہوتا ہے اس کا سوال ہوتا ہے، تو یہاں پر معلوم ہونے کا گمان ہے، لہٰذا وہاں پر حل کا استعمال کبھی ہے۔ یہ بھی آپ کے ملاحظے کے اندر ہے، نوٹ کے اندر ہے، اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں۔ اب آگے آئیے، حل کی دو قسمیں ہیں، بلکہ اس کے جاننے سے پہلے ایک چیز اور جان لیں کہ حل سین اور سوف کی طرح مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، لہذا جب مستقبل کے ساتھ خاص کر دیا گیا تو یہ کہنا غلط ہوگا حل تصدقو اس شخص کے جواب میں جو یہ کہے احبک الآن، میں اس وقت تم سے محبت کر رہا ہوں، تو اس سے حل تصدقو نہیں کہا جائے گا کہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو، چونکہ وہ الآن کہہ رہا ہے، موجودہ وقت میں، موجودہ زمانے میں کہہ رہا ہے کہ میں تم سے محبت کر رہا ہوں۔ اگر آپ کہیں گے حل تصدقو تو آپ سوال کر رہے ہیں مستقبل کے لیے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں فی الحال تم سے محبت کر رہا ہوں، لہذا حل تصدقو نہیں کہا جائے گا، اتصدقو کہا جائے گا۔ جی ایک چیز اور جان لیجئے، جب حل میں حل تصدیق کے ساتھ خاص ہے اور استقبال کے لیے خالص ہو گیا تو اس کا اتصال فعل کے ساتھ قوی ہو گیا۔ جب استقبال کے لیے ہو گیا اور فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے استقبال، حال اور ماضی، تو فعل کے ساتھ حل کا اتصال قوی ہو گیا۔ اب اگر فعل سے انصراف کر کے اسم کو ذکر کیا جائے تو افادہ مقصود میں زیادہ بلیغ ہوگا، چونکہ وہاں پر یہ کہا جائے گا متکلم فعل کے بجائے اسم ذکر کر رہا ہے تو کمال عنایت کی وجہ سے، لہٰذا وہاں پر مقصود کو حاصل کرنے میں زیادہ مدد ملے گی، وہاں مقصود کے حصول کا طریقہ زیادہ بلیغ مانا جائے گا۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا قول اَأَنْتُمْ شَاكِرُونَ، اَأَنْتُمْ شَاكِرُونَ، حل عفواً فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، یہ ترکیب زیادہ بلیغ ہے، یعنی یہاں پہ شکر مقصود ہے، مقصود کیا ہے؟ شکر ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ میں، اور اسم کا استعمال کیا گیا فعل کے بجائے، لہٰذا یہ اسم والی ترکیب حل تشکرون جو فعل والی ترکیب ہے اس سے زیادہ بلیغ ہوگی مقصود کے حصول میں، اس لیے کہ حل کے بعد فعل لازم ہے، اب اس کی جگہ اسم کا ذکر کرنا مذکورہ چیز کے حصول میں قوت پیدا کر دے گا۔
جی آگے دیکھیے، حل کی دو قسمیں ہیں، بسیطہ، مرکبہ۔ بسیطہ وہ ہے جس سے صرف وجود شے کا سوال ہو، جیسے حل لنا من الامر من شیء، یعنی جس میں صرف فی نفس ہی کسی شے کے وجود کا یا عدم وجود کا سوال ہو، وجود کا یا عدم کا سوال ہو فی نفس اس چیز کے بارے میں، تو اس کو ہم بسیطہ کہیں گے۔ جیسے حل لنا من الامر من شیء، کیا کوئی اختیار ہے یا نہیں ہے، ہمیں کو آپ چھوڑ دیجیے، کوئی اختیار ہے یا نہیں ہے۔ اس کو آپ دوسری مثال سے یوں سمجھیے آسان طریقے سے، حل الخل الوفی موجود، کیا خالص دوست، سچا دوست ہے، موجود ہے، اس کا وجود ہے۔ بس اس چیز کے یعنی خالص دوست کے بارے میں سوال کیا جائے، اس کا وجود ہے یا وجود نہیں ہے، تو اس کو کہیں گے بسیطہ، اس میں کوئی اور چیز نہیں ہے۔ مرکبہ وہ ہے جس سے وجود شے کے ساتھ کسی حکم کا بھی سوال ہو، جیسے حل من خالق غیر اللہ، غیر اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے اور خلقت کی نسبت اس کی طرف ہو، دو چیز ہو گئی، کوئی خالق ہے، خلقت کی کیا غیر اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے، خلقت کی نسبت اس کی طرف کی گئی ہو، تو یہاں وجود شے کے ساتھ کسی حکم کا بھی سوال ہو رہا ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیے، کسی چیز کا وجود یا عدم وجود کسی چیز کے لیے سمجھا جائے، جس جملے میں یا جس کے اندر کسی شے کا وجود یا عدم وجود کسی شے کے لیے سمجھا جائے تو اس کو مرکبہ کہیں گے۔ دونوں چیز ہو گئی، کسی چیز کا وجود یا عدم وجود، ایک کسی شے کے لیے کیا جائے، دو صرف وجود سمجھا جائے تو یہ بسیطہ، وجود کے ساتھ کس کے لیے ہے یہ بھی اگر سمجھا جائے تو اس کو مرکبہ کہیں گے۔ آپ دوسری مثال سے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے حل القلم یکتب، حل القلم یکتب، قلم کا وجود، مفہوم، قلم کا وجود، تو قلم کا وجود بھی ہے، وجود کے ساتھ ساتھ کسی چیز کے لیے اس کو سمجھا جا رہا ہے، لکھنے کے لیے، کہ قلم، کیا قلم لکھتا ہے، قلم لکھتا ہے، یعنی یہ قلم لکھنے کے لیے ہے۔ یا یہ کہیے حل هذا القلم لزید، اس سے آسان، حل هذا القلم لزید، کہ کیا یہ قلم، شاید حل کا استعمال اس اسم پر نہیں ہوتا جس کے بعد فعل ہوتا ہے، لہذا ہم کہیں گے حل هذا القلم لزید، تو ایک قلم کا وجود دوسرا زید کے لیے ہے نا، تو ایک چیز کا وجود دوسری چیز کے لیے ہو رہا ہے، اس کو کہیں گے مرکبہ۔ جی عزیز ساتھیوں، وقت ختم ہو گیا، اس لیے بات یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے محاضرے میں بقیہ جو حل کی اور حمزہ اور حل کا فرق ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔